مشورہ ہوا تو وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا نحن اولو قوہ و اولو باس شدید, ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کیا بندے بن کے چلے جاؤ تو ہم اٹھ کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آپ کو بولے آ جاؤ تو آپ چلے جاؤ. بھائی کیوں بھائی؟ والامر الیک, لیکن جیسا آپ کا فیصلہ ہو ہم ویسا کریں گے. کیسے زبردست لوگ تھے, آپ اندازہ لگاؤ کہ لڑائی کی بات ہے, حکم دو لڑیں گے. اب باقی لڑنا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے, ہم بہرحال لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی ملک کی جو کامیاب جو اچھی فوج ہوتی ہے نا, اس کی یہ علامت ہوتی ہے. بھائی وہ کہے کہ آپ بتاؤ کہاں لڑنا ہے, کس کو کوٹنا ہے, کس کو پیٹنا ہے. باقی لڑنا ہے نہیں, یہ آپ کا کام ہے, ہمیں یہ بتاؤ کہ کب لڑنا ہے. تو یہ طاقتور ہونے کی علامت. اور اگر وہ یہ پوچھے کہ دیکھو لڑائی, فوج خود کہہ کے دیکھیں لڑائی بڑھائی اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لڑنا اچھا کام نہیں ہے. ابھی تو لڑے تھے, ابھی پھر لڑوا رہے ہو, مروا رہے ہو, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں. واقعی بڑی طاقتور قوم تھی, حکومت تھی, ریاست تھی, اور عورت کی بادشاہت تھی اس پہ. تو وہ اتنی سمجھدار عورت تھی کہ اس نے کہا کہ نہ تو یہ کرنا ہے کہ لڑیں گے اور نہ یہ کہ نہیں لڑیں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو اللہ کا نام استعمال کیا اور اس میں اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں, یعنی اس نے بزبان حال یہ کہہ دیا ہے کہ میری یہ لڑائی حکومت کے لیے یا پیسوں کے لیے, دولت کے لیے نہیں ہے. توحید پرست ہوں, اللہ کا نام لیوا ہوں, تو اللہ کے نام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس وقت تک کوئی, اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے کسی نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس لیے تحقیق ہوتی تھی بھئی جس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ملکہ سبا نے کہا کہ ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا بندہ ہے. میں اس کو تحفے دوں گی, گفٹ ایسے جو اس نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں. اگر یہ لالچی نکلا تو یہ ان گفٹ اور ان تحفوں کو دیکھ کر متاثر ہو جائے گا, اور یہ یا تو یہ کہے گا کہ بھئی آئندہ بھی اس طرح کے, جیسے وہ جج صاحب نے کہا تھا نا بھئی اس طرح کے 5-5 ہزار کے نوٹ کے جو ثبوت تم نے پیش کیے ہیں, ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے. ارے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا کہ میرے موکل کا جو دلائل ہیں وہ قانون کی یہ کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 345 پر ہیں. جج نے جب وہ کتاب کھولی تو 345 پہ 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا. جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ملکہ سبا نے کہا جب پیسے دیں گے تو اس کو, اگر یہ اللہ کا نبی نہ ہوا, باطل ہوا, تو یہ متاثر ہو جائے گا. پھر ہمارے لیے اس سے لڑنا حماقت ہے. کیوں؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, لڑائی میں جلد بازی مت کرو, اس لیے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اگر فتح ہو جائے تو جعلوا اعزت اہلھا اذلہ, قوم کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جتنی عزت ہماری ہے نا سب سے زیادہ ہم ہی ذلیل ہوں گے. جو پہلے سے کمتر ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا, عزت دار کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل. بھائی ذلت اسی کی ہوتی ہے نا جس کی پہلے سے عزت بھی ہو. وہ ایک آدمی گیا نا محلے میں, کہنے لگا یار تیرے بھائی کی آج بڑی شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی, یہ کون سے شکر کی بات؟ کہتے عزت ہوتی تو آج بڑا ذلیل ہو جاتا میں. کچھ ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے, یہ تو شکر ہے پہلے سے عزت نہیں ہے. تو کتنی ذہین ملکہ تھی, کہنے لگی کہ لڑائی میں اگر شکست بھی ہو, شکست کا آپشن بھی ذہن میں رہنا چاہیے. شکست ہو گئی تو سب سے زیادہ ذلیل کون ہوں گے؟ جن کی سب سے زیادہ عزت ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, مجھے ذرا چیک کرنے دو, میں ہدیے تحفے دے کے بھیجتی ہوں, دیکھتی ہوں جواب کیا آتا ہے, ریٹرن کیا آتا ہے, وہاں سے کیا رپلائی آتا ہے. اگر رپلائی آیا کہ ہاں اب نرم ہو گیا تھوڑا سا, اب اللہ کا نام, اب بسم اللہ نہیں لکھی اگلے خط میں, تھوڑے سے لبرل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب کیا ہو گئے تھوڑے سے
لبرل کہ ہاں اگر اسلام قبول کر لو تو بہت اچھی بات ہے, باقی یہ کہ ویسے بھی ٹھیک ہی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے, اپنا دین ہوتا ہے, اپنی پرمپرا, اپنی روایات ہوتی ہیں. تو جواب سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ اپنے موقف پر کتنا مضبوط ہے. اس نے تحفے دے کے بھیجے. فلما جاء سلیمان, جب یہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, قال اتمدوننی بمال, پیسوں سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ قاصد سے بولا ارجع الیہم, واپس. ٹھیک ہے, میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, انسان بن کے چلے آؤ, یہ تم پیسے بھیج رہے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ملکہ سے کہنا کہ اللہ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے. اور کہا کہ یہ پہلا اور آخری خط تھا. فلنأتینہم بجنود, میں ایک ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں, لا قبل لہم بہا, یہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, سب کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ, سارے ذلیل ہو چکے ہوں گے. تمیز کی بات سمجھ میں کیا انداز ہے نا. تو جب پاور ہو تو پھر اس انداز سے بات کرتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے. فی الحال جیسے ہیں اسی طرح چل. کہ آپ یہ لوگ جوش میں آتے ہیں, بولتے ہیں ابے یار ہم بھی جا رہے ہیں, ابھی دیکھو میں, تو وہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز تھا. یہ ہر ایک پہ سوٹ بولو بھائی نہیں کرتا. اصل اسٹائل تو یہی ہے, لیکن اس کے لیے پیسے بھی جیب میں ہونے چاہیے, وسائل بھی ہونے چاہیے. تو ارجع الیہم, جاؤ, بولو یہ پیسوں کی لالچ کسی اور کو دینا, یہ تو ہمارے پاس بہت ہے, ہم موقفی جنگ لڑ رہے ہیں, موقف ہے ہمارا. آپ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتا دیا, یا اللہ نے بتا دیا کہ ملکہ سبا تحقیق کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے. کہ بھئی چلیں جا کے بات چیت کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, کیوں دھمکی دے رہے ہو, کیوں جنگ, ہم نے کوئی کسی, نہ ہم چھڑتے ہیں نہ کسی کو ہم چھیڑتے ہیں, اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, خام میں آپ کو کیا. تو جا کے حال احوال پوچھنے کے لیے, تحقیق احوال کے لیے ملکہ سبا نے کہا چلو بھائی اس سے پہلے کہ کوئی لشکر آئے. اب کیونکہ تحقیق کے لیے آ گئی نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو معجزے دکھاؤ اپنے, کیونکہ بھائی جنگ کے بغیر اگر تمیز سے کوئی دین کی طرف آ جائے اور تسلیم ہو جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ ملکہ سبا نکلی وہاں سے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ہدہد نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس ایسا خاندانی تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنے پاورفل ہیں, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے تخت میں, اس سے ملک کی اکنومی کا اندازہ ہوتا تھا اور بادشاہ کی طاقت کا اندازہ. بہت بڑا عالیشان تخت تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جو اس کے ملکہ سبا کے یہاں سفر, یہاں پہنچنے سے پہلے, ایک ریاست سے دوسرے ملک آ رہی ہے اور اتنا دور تھا ملک کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا ہی نہیں اس کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت کوئی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے, وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی اور میرا معجزہ دیکھ کر یقین کرے گی کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں تھا نا تخت اٹھا کے لانا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک بڑے طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ, میں لے آؤں گا. کب لے کر آؤ گے بھائی؟ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا. بڑا پاورفل قسم کا خاندانی جن ہوگا جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے گا. یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جنات ہوتے ہیں یہ جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں, یہ سچی مچی کے نہیں ہوتے. کیونکہ اتنے بڑے جن کو قابو کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیب میں آ جائے اور شاپر میں ڈال کے آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو, یہ خود اس عامل کو اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا. تو کون ہے جو لے کر آئے گا تخت؟ اس جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. اور اتنی, آپ تو کہہ رہے ہیں ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے, مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر. قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے, ان کے ہاتھ پہ اللہ کرامت ظاہر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا انا آتیک بہ, میں لے کے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. یہ تو شکر ہے اس زمانے میں وہ فتنہ پرست لوگ نہیں تھے, ورنہ وہ بھی کلپ بنا کے کہ یہ تو میڈیکلی ممکن
ہے ہی نہیں. یہ تو قصے سنا سنا کے قوم کو الو بنا رہے ہیں. تو قصے بھی ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور یہ نبی کے دور کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر قصے کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو واقعات نبی کے دور کے بعد جو کرامتیں ہوئی ہیں وہ قرآن حدیث میں تھوڑی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو مشاہدے پر مبنی ہوں گی. مشاہدہ کرنے والا قابل اعتماد ہے تو اس واقعے کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. مشاہدہ کرنے والا ایک نمبر کا چھوڑو ہے تو وہ واقعہ بھی کیا ہوگا؟ غیر مستند. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں, لیکن یہ اللہ کرتا ہے, یہ بزرگ نہیں کر سکتے. تو ان بزرگ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ ارادہ کر لو میں حاضر کر دوں گا. تو ان بزرگ کو الہام ہوا, انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ جن ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا کے لاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے, میں آپ کی پلکیں نیچے آ کر اوپر جانے سے پہلے لے آؤں گا. اب ظاہر ہے جب یہ کہا تو حاضر, کیونکہ پلک تو جھپک لی نا. اگر وہ سلیمان علیہ السلام کے جواب کا انتظار کرتا تو 2-4 دفعہ پلکیں تو جھپک چکے ہوتے. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اس سے بھی پتہ چل گیا میرے بھائی, یہ جو کرامتیں بیان ہوتی ہیں اس میں یہ احمقانہ اور جاہلانہ اعتراض ہے کہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, تمہارے بزرگ سے کیسے ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کورے جاہل, جن کا کام صرف لوگوں میں بیٹھ کے فتنہ پھیلانا, علم کے علاوہ دنیا میں ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ پلمبر بنتے, انجینئر بنتے, لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرتے, نلکے ٹھیک کرتے, بہت اچھا کر سکتے تھے. انہوں نے وہ کرنے کا کام چھوڑ کے لوگوں میں کیا پھیلا دیا؟ فتنہ پھیلا دیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ادھر کہا اور تخت کیا ہو گیا؟ حاضر. جیسے ہی تخت حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی. اچھا دیکھو, یہ حضرت سلیمان سے یہ نہیں ہوئی. یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا بزرگ سے ہو گئی, سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے. تو بھائی کرامت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں. عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے. تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ان پیغمبر سے افضل ہے جن کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا. تو جیسے ایک کم درجے کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے, اس سے بڑے درجے کے پیغمبر پہ نہیں ہو سکتا, تو ایسے ہی ایک چیز ایک امتی کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بھی ہو یا وہ اس امتی سے زیادہ افضل امتی کے ہاتھ پہ بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کم درجے کے بزرگ پہ کرامت ہو سکتی ہے, اس سے بڑے بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہیں ہو سکتی. یہ عین ممکن ہے, ہوتا رہا یہ. تو اب کیا ہوا, یہ بھی ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, بس کلپ بناؤ, بیٹھ بیٹھ کے پھینکتے رہو. اور بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ, وہ آگے سوال جواب سوال, وہی اپنے مطلب کے سوالات, اور پورا جواب ہوتا نہیں ہے تو دوبارہ وہ سوال نہیں پوچھتے, بس گھما دیتے ہیں. تو یہ سب بٹھایا ہوا ہوتا ہے. یہ جو پرچیاں ہیں, یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سوال لکھ کے لاؤ, یہ خود سے لکھے ہوئے ہیں نا. بعض دفعہ سوال لکھوایا جاتا ہے, یہ پوچھنا, اس کے آگے یہ والا نہیں پوچھ لینا ٹھیک ہے, اس پر جو اشکال ہوگا یہ نہیں, یہ والا نہیں, بس اتنا. وہ ایک آدمی کا پھڈا ہوا تو سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا چھوڑو مجھے, لیکن آہستہ سے کہتے چھوڑ نہیں دینا. اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ چھوڑ مجھے, لوگ دوست پکڑ رہے ہیں, نہیں نہیں بھائی تو کوٹ دے گا, اس کے تو قیمہ بنا دے گا, ابے اس کے تو چیر پھاڑ کے اس کے تو چانپے نکال کے باہر پھینک دے گا, نہیں چھوڑ رہے ہم. تو آہستہ سے کہتے چھوڑنا بھی نہیں آہستہ سے کیا کہتا ہے, چھوڑنا بھی نہیں. اوپر پھر چھوڑ مجھے. ابے تو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں انسان کی اوقات کچھ, حقیقت میں کائن میں کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ نہیں دینا. تو وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا, ان کے امتی کے ہاتھ پہ ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ کس کا فضل ہے, میرے رب کا. اس میں بتا دیا کہ یہ اس بزرگ نے نہیں کیا, یہ کیا کس نے, اللہ نے. اور یہ میری امتیوں میں ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے, نیک لوگ, کہ ان کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں کس کا پر فضل ہے, میرے پہ فضل ہے. کسی پیغمبر کے امتی میں اگر بڑے لوگ پیدا ہوں تو یہ پیغمبر کے لیے فضیلت کی بات ہے نا بھائی. قیامت کے دن سارے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے, میرے یہ لوگ ہیں, میرے یہ لوگ ہیں. ہمارے نبی کس کے ساتھ آئیں گے, ابو بکر اور عمر کے ساتھ. تو سب سے زیادہ فخر اپنے ساتھیوں پر کس کو ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا, کہ تمہارے ساتھ ایسے تھے تو میرے ساتھ
یہ لوگ ہیں, یہ وفادار لوگ. تو اللہ حضرت سلیمان نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. لیبلونی, اللہ اصل میں مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. کیونکہ انسان چوڑے میں بہت جلدی آتا ہے, تھوڑی دو چار کرامتیں ہو گئیں, لوگوں کو بتاتا پھرے گا, دیکھا میں کتنا بڑا بزرگ ہوں. ہوتا ہے نا, معجزہ ظاہر ہو گیا, کرامت ہو گئی, دیکھا اب پتہ چل گیا. تو دو چار لوگوں کو میرے بارے میں بڑے اچھے خواب آئے نا, تو انہوں نے مجھے کہا آپ بتاتے کیوں نہیں. میں نے کہا بھائی اگر کسی کو برا خواب آ گیا, اللہ نہ کرے میرے بارے میں, وہ تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا, تو اچھا کیوں بتاؤں, یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, گندے گندے چھپا رہے ہوتے ہیں, تو یہ فنڈر گیری ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے, اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ برے خوابوں سے بچائے اور برے خوابوں کے شر سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ. تو اعمال کو دیکھو بھائی, اعمال کیسے جا رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے, تکبر نہیں. پیسہ ملا تو بھی, عزت ملی تو بھی, صحت ملی تو بھی شکر. شکر گزار کی علامت کیا ہوتی ہے, اس میں تواضع عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور ناشکری میں کیا پیدا ہوتا ہے, تکبر اور فخر, توہین. تیرے پاس ہے کیا, تیرے پاس دھیلا نہیں ہے, باتیں ایسی کرتا ہے, سب ہم نے محنت سے کمایا ہے. اس قسم کی اس کی زبان اور ٹون اس طرح کی چینج ہو جاتی ہے. اور آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا ومن شکرا, جس نے شکر ادا کیا, فإنما یشکر لنفسی, اپنا ہی فائدہ ہوگا. ومن کفرا, اور جو ناشکری کر کے شو بازی پہ آ جائے گا, میں یوں فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب غنی ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا آئے گی, بالکل وہی تخت دیکھے گی تو فوراً پہچان جائے گی, ہم تھوڑا سا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی تھوڑا سا اس کو کیا کریں ہم, ورنہ ایک دم سے نہیں, تھوڑا سا اس کو غور کرنے کا موقع ملے. کنفیوز ہو کے تقریباً ویسا ہی ہے, تو تقریباً ویسا انہوں نے بنا کیسے لیا بھائی, میپ تو تھا نہیں ان کے پاس, کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ کسی نے ان کو تصویر لے کے بھیج دیو, تو بالکل, اور اتنے اربوں خربوں کی مالیت اس پہ لگی ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا, اور پھر بالکل ویسا بنا کیسے لیا انہوں نے. یہ 10 قسم کے سوالات ہوں گے نا اس کے ذہن میں کہ ہے تو بالکل ویسا ہی, لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہاں سے یہاں اٹھا کے لے آؤ. کوئی جہاز وہاز تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے, بحری جہاز ہوتے تھے مگر اس میں بھی تو بہت ٹائم لگے گا نا. تو قال نکروا لها عرشها, حضرت سلیمان نے کہا تھوڑی سی چینجنگ کر دو, ایک کوئی ہیرے کوئی یہاں سے اٹھا کے تھوڑا وہاں لگا دیا, تھوڑا یہاں دائیں بائیں تھوڑا سا کر دو, تھوڑی سی, زیادہ نہیں. ننظر, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اتہتدی, پہچان جاتی ہے, یا کبھی بھی پہچاننے سے, ہمیشہ پہچاننے سے کیا رہتی ہے, قاصر. ابھی ہم دیکھتے ہیں. فلما جاءت, جب وہ آئی ہے, قیل, کہا, قیل اہکذا عرشک, پوچھا گیا اس سے بھائی تیرا تخت بھی کچھ ایسا ہی تو نہیں ہے. کہنے لگی کأنہ ہو, مجھے تو لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے, لیکن اس نے یہ کہا نہیں کہ یہ وہ ہے, کیونکہ وہ کہتی کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہاں اٹھا کے آ جائے, بھائی یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین, اور کہنے لگی ہمیں آپ کے بارے میں پہلے سے نالج ہے کہ آپ بھی بڑے, اللہ نے آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر پیدا کیے اور بڑے وسائل دیے ہیں, تو عین ممکن ہے اسی جیسا تخت آپ نے بنا لیا ہو. ہمیں پتا ہے پہلے سے آپ کے بارے میں اطلاعات ملتی رہی, تحقیق تو اس نے اور بھی کی ہوگی نا, اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ بھائی بڑے بڑے انجینئر ہیں ان کے پاس, بہت کچھ ہے, تو بنا لیا ہوگا, ممکن ہے اسی جیسا بنا لیا ہو. لیکن کنفیوز رہی کہ یار یہ اسی جیسا کیسے بنا لیا. تو کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین, اور ہم تو پہلے ہی تسلیم ہو چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے آگے, اپنے سر کو ہم نے جھکا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ. دیکھو قرآن ملکہ سبا کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ قوم جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتی تھی, اس قوم نے اس کو اللہ کی شرک, اللہ کے علاوہ کی عبادت پہ مجبور کر دیا تھا. انہا کانت من قوم کافرین, کیونکہ اس کی قوم کیا تھی, بری. گویا اللہ ان لفظوں میں ملکہ سبا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماحول نے اس کو کیا کر دیا تھا, اتنی ذہین عورت کو
غلط راستے پہ ڈال دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کو بت پرستی پہ لگا دیتا ہے. ابھی ہم نے کل کلپ کوئی دیکھا پرسوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے لوگ لگ رہے تھے ہمیں واللہ عالم. وہ کیا ہے, گائے کے سامنے آ کے لیٹتے ہیں ہندوؤں میں, گائے ان کے کمر پہ اپنا پاؤں رکھتی ہے, ہٹا لیتی ہے, پھر وہ لیٹتے ہیں, پھر گائے آتی ہے, وہ سمجھتے ہیں آشیرواد لے رہے ہیں گائے کا. گائے کا کیا لے رہے ہیں؟ وہ میں نے کہا پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی نا, یہ آشیرواد یہ مہنگا پڑ جائے گا. وہ گائے کو کیا پتا بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ تو آ رہی ہے, ٹانگ رکھ رہی ہے, لوگ نیچے آ کے لیٹ رہے ہیں. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے. اور یہ ملکہ سبا کے واقعے میں نا بڑی عجیب عبرت یہ ہے کہ قرآن میں جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں زیادہ تر کیا ہے, نبی نے سمجھایا, قوم نہیں مانی, اللہ نے تباہ کر دیا. وہ سارے مرد تھے, فرعون بھی مرد تھا, قارون بھی مرد تھا, حامان بھی مرد تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت میں مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے, مرد کی نسبت عقل کیا رکھی ہے, کم. لیکن دوسری طرف ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جتنے حاکم مرد گزرے ہیں سب پیغمبروں کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے, لیکن یہ عورت تھی, اس نے تحقیق کی کہ میں دیکھوں کہ یہ اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل میں سے. اس سے پتہ چلا کہ عورت میں عقل مرد سے کم ہے, مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی. اب آپ کی جب بیوی بیان سنے گی تو وہ کہے گی کہ ان بعض میں داخل ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہیں. اور وہ کہے گی کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں سب عقل مند ہوتے ہیں سوائے آپ کے. بس مجھے اللہ نے جو میاں دیا ہے وہ پتہ نہیں کیوں بیوقوف پیدا ہو گیا. تو یہ ہوگا, برداشت کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم بھی برداشت کرتے ہیں. تو خیر, تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہانت کو بیان کیا کہ انہا کانت من قوم کافرین, اس کو برے ماحول نے کیا کر دیا تھا, خراب. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. سلیمان علیہ السلام نے ایک فرش بنایا تھا, اس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی انجینئروں نے کہ وہ دیکھنے میں لگتا تھا پانی ہے. یعنی اس میں شیشے کا ایسا کام ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیا لگتا تھا, یہ پانی ہے. ظاہر ہے اس دور میں ایسی چیز بنا لینا کہ وہ انسان اتنا دھوکے میں پڑ جائے کہ وہ لگے کہ یہ تیرتا ہوا کیا ہے, یہ موجیں ہیں اور اس میں پانی تیر رہا ہے, حالانکہ وہ پانی نہیں تھا, وہ شیشہ تھا. فلما رأته حسبته لجا, وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. کشفت عن ساقیہا, اپنے پائنچے اوپر کیے کہ میرے پاؤں, میرے جو پائنچے ہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں. کتنی ماڈرن عورت تھی کہ بادشاہ تھی مگر لباس اس نے پھر بھی پورا پہنا ہوا تھا. یہ وہ دور تھا جب کافر عورتیں بھی عزت اس میں سمجھتی تھیں کہ ڈریس مکمل ہونا چاہیے. انگریز نے غلط راستے پہ ڈال دیا, اس نے ماڈرنزم بنا دیا کہ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے آپ اتنی پڑھی لکھی ہوں گی کہلائیں گی. یہ ایسا ماحول بنا دیا. پہلے یہ غیر مسلموں میں بھی نہیں ہوتا تھا, تو یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے تاکہ یہ پاؤں, یہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. آج ہوتا نا تو اسکرٹ پہنا ہوا ہوتا, بھی ماڈرن ہے, بڑے وہ ریاست کی وہ ہیں, تو وہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ڈبکی لگاتے ہیں سوئمنگ پول میں ہے سب کے سامنے, وہ سر پر پھٹ جاتا اس کا, وہ تو شکر ہے. تو فلما رأته لجة حسب فلما کیا ہے, قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. سلیمان نے علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشہ نہیں ہے. تو اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بڑا, یہ ایک دم متاثر ہونے کہ پہلے وہ تخت اپنا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا, اس کو اب یہ بھی یقین آ گیا کہ جو یہ کر سکتا ہے بھائی وہ تخت بھی پھر میرا ہی ہے. وہ تخت کس کا ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کمالات دکھا رہے ہیں بھائی. تو یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. ہم سے زیادہ کون ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا. ملکہ سبا کا یہ خیال تھا, فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بہت ظلم کیا ہے, شرک میں مبتلا رہی. اسلمت مع سلیمان, میں سلیمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتی ہوں اور اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو
تو جہاں قرآن میں ایسی قوموں کے واقعات ہیں جن کو تباہ کیا, جن میں عقل نہیں تھی, پیغمبروں سے لڑتے رہے, ان غریبوں کو دور کر دو, ان یوں کر دو, ہیں اے شعیب تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہم کو نصیحتیں کر, اور قارون کو سمجھایا. تو جہاں ایسے واقعات ہیں وہاں ایسی قوموں کے واقعات بھی ہیں جو ایمان لائیں, انہوں نے خود تحقیق کی اور چند باتوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. ملکہ سبا نے بھی حکومت چھوڑی ہے, اس کو بھی قربانی دینی پڑی ہے, فرعون کو بھی قربانی دینی پڑ رہی تھی, مگر فرعون نے ملکہ سبا سے زیادہ معجزے دیکھے ہیں. لاٹھی کا سانپ بننا, جادوگروں کا کٹ جانا, گردن کٹا دینا مگر موسیٰ کا دامن نہ چھوڑنا, یہ سارے معجزے, مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, بار بار دیکھ دیکھ کے دل ایسا سخت ہو گیا کہ آخر دم تک ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آخر میں اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دکھایا فرعون کو کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لیے میں نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس وقت تو سمجھ آ جانا چاہیے بھائی یہ پانی کیسے 2 حصوں میں ہو رہا ہے, یہ تو ان کے لیے ہو رہا ہے, مگر آخر دم تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور ملکہ سبا نے 2-4 چیزیں دیکھی ہیں, سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس کا پیغمبر ہے, اللہ, اور اسلام قبول کیا. اب لوگ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, تو اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. لیکن جہاں سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا بخاری میں ذکر ہے تو ایک ہونے میں مزید کوئی حرج, کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں, 100 بیویاں تھیں. تو میرا خیال ہے 101 ہو گئی ہوں گی ملکہ سبا کے بعد, اور نہیں بھی ہوئی ہوں گی تو ہمیں نہیں پتا کیا ہوا اس کا, کوئی ایسا ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں نہیں کہ ہم کال کر کے معلوم کر لیں. تو یہ عبرت کا ایک واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عقل عورت سے زیادہ دی ہے, اصول یہی ہے, لیکن بعض عورتوں کو اللہ نے عقل مردوں سے, بعض جن میں ایک ملکہ سبا تھی, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں, جن میں حضرت مریم ہیں. تو اس طرح کی اور بھی تاریخ میں کچھ خواتین گزری ہیں. اور دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی ہر بات کو الٹا سمجھ کے مسترد نہیں کر دینا چاہیے انسان, کبھی کبھار وہ عقل کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے. لوگ تالا دیا تجھے کیا ہے, تو مجھے سمجھائے گی, ہیں تو مجھے بتائے گی میں نے کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صلح حدیبیہ میں نا, جب شرائط طے ہوئیں تو عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا پڑ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ احرام کھول دو. صحابہ مان نہیں رہے تھے کہ بھائی ہم کیسے احرام کھول دیں, حج کیا, عمرہ کیا نہیں, اور ہم سر مڈا لیں احرام کھول دیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا, غالباً حضرت صفیہ تھیں, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں, آپ خود اپنا سر منڈوا لیں, بتائیں نہیں, عمل کر کے دکھا دیں تو لوگ خود بخود کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے ایسا ہی کیا, احرام سے باہر آ گئے. جب صحابہ نے دیکھا یار نبی نے جب احرام کھول دیا تو ہم کیا نبی سے آگے ہیں کیا, کیونکہ احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز کو درمیان میں توڑ دینا, سمجھ رہے ہیں نا. تو جیسے نماز کو مکمل کیے بغیر توڑ دینا, ایک نماز کے ساتھ ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایک شاعر اللہ کے منافی ہے, تو ایسے ہی احرام کو درمیان میں کھول دینا یہ بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں تو پورا کرنا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں, وہ مان نہیں رہے. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں نہیں, عمل کر کے دکھائیں. جب آپ عمل کریں گے تو صحابہ وہ سب کر لیں گے. تو ایک تو یہ ملا. دوسری بات یہ ملی کہ دیکھو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ خود تحقیق کرتا ہے کہ حق مجھے کہاں سے ملے گا, خود تحقیق کرتا ہے, اور اللہ اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں. یہ جو لوگ باطل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تحقیق بہت کی ہے, انہوں نے آدھی تحقیق کی ہوتی ہے, پوری نہیں کی ہوتی. پوری تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں, ان کو راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں ہم. تو یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتنا نوازا تھا. سلیمان علیہ السلام کو بھیجا کیسے پیغمبر, انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی. ہماری اس امت میں تو کوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسی حکومت نہیں دی, بلکہ مکہ فتح ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور باقی کام امت کے ذمے لگا دیا. تو صحابہ کرام کو بھی ایسے معجزے نہیں دیے, کیسی محنت کی ہے صحابہ کرام نے, قربانیاں دی ہیں,
پوری دنیا میں دین کو غالب کر کے چھوڑا انہوں نے. تو یہ محنتوں سے اور ان کے اخلاص سے اللہ نے اب ہمیں پکی پکائی روٹی مل گئی ہے. تو ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں, دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے. آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو, تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا. میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں, اور تو ایسا ہی ہوتا نا. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے, شکر ہے یار یہ شور بند ہوا, کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ. یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اس اسٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, اور نہ آپ سن رہے ہوتے. تو کچھ فائدے بھی ہیں. خیر, پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں, کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر, کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے, فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ؟ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. چیز تم نے غائب کر دی یار, ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈاروین نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا, ہم نے بنایا اپنی قدرت سے, اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے, ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے, نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے, آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا, آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے, صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے, اب تمہاری مرضی, جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ, ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال, ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ
بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال, اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے. یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے, صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے, کولیسٹرول لیول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے, بھائی اتنا کولیسٹرول ہے, ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے, وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے, وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں, گٹکے پان تمباکو سگریٹ. مرنے لگیں گے, تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی, وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا, کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے, فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا, ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کریکٹر ہیں. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, 70 وسیم عدنان سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے. اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے, یہ ممکن ہے, یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو وہ ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15-20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا, اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو.
چھینکتے رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کی چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو, ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا, یہ برداشت کر لو, اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی, اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے, جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی, اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا, لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے, بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے آپ کے, یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے, بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی, باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں باقی کمروں کا کیا کرنا ہے, ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی.
میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا وہ. تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً, لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے, یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی, اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا, تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا, اتنا بڑا کمرہ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو نازم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی, ٹرک اڈے جاؤ, ٹرک اسٹینڈ جاؤ, وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے, اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں, اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے, مجھے یہ بننا ہے. ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو, کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی, ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی, میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے نازم آباد کے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. تو 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا BA کر لینا.
اچھا جی BA بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا PhD کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے PhD کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں. اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں, عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیش کی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ, اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت
نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں, یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی, تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی ہے میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی؟ یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا, ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم, میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے.
یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے, بھائی اس کو مانو, کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں, باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے, وسیم صاحب ابا تو نہیں کہہ رہا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا, وہ کہہ رہے مجھے, میں بس فری تھنکر, یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا, ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا, وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا, تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا, تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار, تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے, تو کیسے کرتے تھے, کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول, اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر. گوشت نکلتا تھا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے, جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے, تو جان چھوٹے گی نہیں, بلکہ کیا ہوگی, پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے, دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا, تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم, اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, حیرت کے مارے, خوف کے مارے.
تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا, لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے, اتنے دلائل. میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں, صرف ایک معمولی سی مثال, اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے, انسانوں کہیں آپ پیدا ہو گئے نا, آپ نے کبھی پودے پلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے, ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس, خربوزے کا بیج. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں, جادو دکھاتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا, ایک بیج کے دو بیج کر دے گا ایسے منتر دکھا کے؟ کہتے ہیں نہیں. اس نے کیا کیا, اس خربوزے کے بیج کو ڈالا زمین کے اندر. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے, بھائی یہی کہیں گے نا. کہے گا دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے. اس خربوزے سے کے بیج سے تھوڑے دنوں میں ایک کومپل نکلنا شروع, ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع. آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو, یہ تو کوئی نارمل ہے, کوئی چیز نکل گئی ہوگی اس سے, پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی جادو شروع ہوا ہے. وہ بڑھنا شروع ہوئی, بڑھتے بڑھتے کیا ہوا, اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے, خوبصورت پھول. آپ حیران ہوگے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے؟ دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو, کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے, تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسٹالیشن ہے نا. ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبہ کروڑوں خربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا, اس میں سافٹ ویئر خربوں سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع. ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا, لیکن نہ ایک پلاننگ ہے. وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے ہوتے نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا. ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے, وہ پھول اٹریکٹ کر رہے ہیں تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو. ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی, توری کی بیل, پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں. وہ کیا کرتا ہے, پھول اٹریکٹ کر کے تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. اس سے نر مادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے, اور اس ملاپ کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیج کے اندر, یہ تو واقعی بڑا جادو ہے. کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے. ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا, بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا, ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا, خربوزہ بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آٹومیٹیکلی بیج ایسا وجود میں آ گیا خربوں سال کے بعد؟ کہہ سکتے ہو؟ کہو گے یار یہ ایسا جادو تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ کہے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے. آپ نے اس خربوزے کو کاٹا, میٹھا, اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے. میں کہتا ہوں سائیکل کے جو گراریاں ہوتی ہیں نا, کروڑوں خربوں سال میں دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, کہ جس کے نتیجے میں ایک گراری گھومتی ہے تو چین گھوم کے دوسری گراری کو گھما کے واپس ایک سائیکل بن جاتی ہے. ایک معمولی سی سائیکل جس میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے, ایک ہارڈ ویئر ہے, وہ مادی چیز ہے, خربوں سال میں لوہے سے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. خربوزے کے بیج میں ایسا سائیکل کہ ایک خربوزہ پیدا ہوتا ہے, بیل بنتی ہے, دوبارہ اس سے سینکڑوں خربوزے, ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج اور ہر بیج میں کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت. اور یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے, آج تک اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. تو ایک خربوزہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس
کا ایک بیج اپنے بنانے والے کا منہ بولتا ثبوت ہے, بار بار گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, یہ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. پھر ایک خربوزہ کیا, پھر آم کی گٹلی کو دیکھو, ان لکم فی الانعام لعبرہ, یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. آپ صبح شام جو دودھ پیتے ہو, آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اتنا مکھن اتنا گھی نکالتے ہو, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مکھن والا اور گھی والا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے, کولیسٹرول پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر. اتنی چکنائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. گائے اور بھینس سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر یہ ہوتا کہ اس کو بادام کھلائے جائیں, اس کو پستے کھلائے جائیں, اس میں بھی آئل ہوتا ہے. یہ جب بادام پستے والی چیزیں کھائے گی تو اس سے آئلی دودھ پیدا ہوگا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس کی خوراک بادام رکھ دی جائے تو انسان کہے گا اللہ یہ ڈائریکٹ بادام میں خود نہ کھا لیتا ہے, بھائی مجھے دودھ کی تو ٹینشن, بادام یہ نہیں کہنا کہ تو بادام سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ نے کیا کہا, ایسی مشین پیدا کروں گا, ایسی مشین ایسی مشین جس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے, اس سوکھے چارے کو کسی بھی لیب میں آپ لے جائیں, رگڑ کے دیکھیں, فرانس کے جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ اس گھاس کو رگڑ رگڑ کے اس میں چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا بھائی ہم نے آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو گھاس سے چکناہٹ نکال کے دکھا دے, ہے ہی نہیں تو نکلے گی کہاں سے. اللہ نے کہا کہ جو کام ہزاروں سال میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, میں نے ہزاروں سال پہلے ایسی مشین بنا دی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے جس میں نہ تیل کا قطرہ نہ کوئی چکناہٹ. یہ سوکھا چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور پھر 3 چیزیں اس سے اس کے پیٹ میں بنیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہم جب کوئی مشینری تیار کرتے ہیں پاور الگ سے دینی پڑتی ہے, KESC والے وہ ہمیں وہ پاور دینے نہیں دیتے, اسی وجہ سے ہماری مشینیں کیا ہو جاتی ہیں, صرف KESC والوں کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کی مشین پاکستان میں کم از کم نہیں چلتی. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ بھینس کی پاور جو ہے نا, یہ الیکٹرکسٹی والوں, یہ جو کہ الیکٹرک والوں کے حوالے کر دوں گا تو ان کی بھینسیں بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائیں گی اور ان کا دودھ کیا ہو جائے گا, بولو نا, بند. اور جس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ کیا پیتے؟ اللہ نے کہا جانور کو جو پاور ملے گی نا بھینس کو, وہ اسی گھاس سے ملے گی, اسی گھاس سے. من بین فرث ودم, اللہ کہتے ہیں اس سے گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت, تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگے. وہ گوبر زمین پہ گر کے نائٹروجن پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوبارہ گھاس اگے. اور اسی سوکھی گھاس سے بلڈ پیدا کروں گا جو جانور کو ڈیزل کا کام, وہ ایندھن کا کام کرے گا. یہ جانور کا ڈیزل ہے, اس سے اس کی باڈی رن کرتی رہے گی. من بین فرث ودم, اللہ کہتے ہیں سورہ انعام میں, جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے سوکھے چارے سے, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے خون تیار ہو رہا ہے, اسی فیکٹری میں خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے لبنا خالصا سائغا للشاربین, ایسا سفید دودھ اتارتا ہوں کہ رنگت تو تم نے اس کی دیکھی ہے, لذت کیسی. پینے والا جب حلق کے قریب لے کے جاتا ہے تو حلق میں وہ دودھ پھسلتا چلا جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. بن کس سے رہا ہے؟ گھاس سے, جسے چک کے دیکھو تو تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے, اور اس سے 2 گندی ناپاک چیزیں بن رہی ہیں, ایک گوبر اور ایک بلڈ. لیکن ہمارے لیے جو اس کے تھنوں میں جو چیز اتر رہی ہے ایسی لذیذ سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے حلق میں پھسلنے والا, اترنے والا. گھونٹ بھر بھر کے پینا نہیں پڑتا, پہلے گھونٹ میں زور لگانا ہے, دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس کو کھینچ لے گی, اتنا لذیذ ہوتا ہے وہ. تو میرے بھائی یہ مشین خود بخود بن سکتی ہے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی, آٹومیٹیکلی بن گئی. کروڑوں سال میں ایسی مشین وجود میں آ گئی, اور ایک نہیں کروڑوں مشینیں. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, اتنی سی کھوپڑی ہے اس مکھی کی, 2-4 تاریں نکلیں گی اس کے اندر سے. کیسی مینجمنٹ ہے بھائی, کیا مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے. نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ان کو مارنے کے لیے کچھ مکھیاں الگ سے ہیں کہ یہ ان کی تعداد جب زیادہ ہو جائے گی تو ان کو میٹنگ کے لیے جو فیمیل مکھیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو بدماشی پہ آ جائیں گے. یہ اتنی پلاننگ تو انسانوں میں نہیں ہے. یہ پلاننگ پہلے سے اللہ نے کس میں رکھی کہ بھئی یہ نر زیادہ ہو گئے, ان کی تعداد زیادہ, اڑا دو ان کو بم سے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. وہ شعر تو اصل میں یہ تھا نا, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو.
اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا نا اس کو, کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو مادہ مکھیاں یہی کرتی ہیں کہ نر جب زیادہ ہو جائیں تو یہ ماحول کیا کریں گے, بد نظری کریں گے, ڈیٹے ماریں گے, تو ڈیٹوں میں لگ جائیں گی مادہ مکھیاں. شہد تمہارا باپ بنائے گا معذرت کے ساتھ ہے بھائی. کیا کنٹرولنگ سسٹم ہے بھائی, ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی, ان کو مار دو اڑا دو سالوں کو. اچھا وہ بھی پہلے سالوں کو اڑاتی ہیں جو نر مکھا ہوگا نا اس کے بھائی کو پہلے اڑائیں گی. تو خیر سالہ تو الٹا ہوتا ہے نا, بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں. خیر ایسی خوبصورت پلاننگ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے, خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں, یہ آپ کو فری تھنکر بننے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. آپ سے سب سے پہلے دنیا سے جانے کے بعد جو سوال ہوگا, مر ربک, تمہارا رب کون ہے. آج جب لوگ بتاتے ہیں نا علماء, قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, پڑھے لکھا طبقہ اس پہ ہنستا ہے, کہتے ہیں یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں, قبر میں تو مر کے مٹی ہو کے ہم کیا ہو جاتے ہیں, فینش, ختم, کیڑے کھا کے ختم. یہ مولویوں نے لوگوں کو جنت جہنم کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, اپنے چورن بیچنے کے لیے, اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے کہ قبر میں فرشتہ بٹھاتا ہے, کہتا ہے من ربک, کوئی سوال نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو کے ختم. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ہرگز ایسا نہیں ہے. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, روح آپ کی بھٹکتی رہتی ہے, خواب دیکھتی ہے, لذت بھی حاصل کرتی ہے, تکلیف بھی محسوس کرتی ہے. ایسے ہی برزخ کی ایک زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے اس مادی زندگی کو دیکھا ہے, تم اس زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی نا جہاں تک اس کا ہدف ہے, تو یہ ہے ہی نہیں, یہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. تو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو, ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں, ہم خدا کے منکر, ہم فری تھنکر بولو نہیں ہے. اور اگر آٹومیٹیکلی پیدا ہو رہے ہوتے تو ایک جنس پیدا ہوتی ہے نا, یہ مرد الگ عورت الگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں, ہے بھائی, یہ تو پلاننگ ہے نا کہ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں عورت. اتفاق سے اتنی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور مردوں میں عورت کی طرف ڈیزائر, عورت میں مرد کی طرف, پھر ان کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی. او بھائی یہ ڈارون سے بڑا پھینکو خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. مجھے اکیلے میں ملے کسی دن وہ, میں تو سب سے پہلے دم کے پیسے مانگوں گا اس سے. پیسوں کے آج تو مہنگائی کا دور ہے نا, جس سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہو نکلواؤ. ایک پاکستانی سفر کر رہا تھا, اب پاکستانیوں کا دماغ بزنس کی طرف بہت چل رہا ہے. دیکھا ایک چائنیز بیٹھا ہوا ہے, ٹرین میں دونوں سفر کر رہے ہیں, تو چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑ کے کھا لیا. ان کے یہاں تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں, کہتے ہیں پروٹین ہونے چاہیے, بس کتا کھا لو, بلی کھا لو, مذہب نہیں ہے نا. ارے میں آپ کو ابھی تو یہی تو اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو زندگی سے نکالو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. پھر نہ یہ سوال کی ضرورت ہے میرا ابا کون ہے, میری اماں کون ہے. جب ابا اماں ہیں تو پھر حقوق بھی ہے نا, تو چھوڑا یار, مان لیا ٹھیک ہے, نہیں مانا تو بھی کیا ہے, وہ صرف گورنمنٹ کو مانتے ہیں. تو وہ چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا پروٹین ہے, فری پکڑ کے مل رہے ہیں. تو پاکستانی کی ناک پہ تھوڑی دیر مچھر آ کے بیٹھ کے, چائنیز سے تو ڈر گیا ہوگا. اب کھا تو سکتا نہیں تھا کہ ظاہر ہے ساری زندگی کبھی مچھر مکھی کھائے نہیں, تو اٹھا کے اس کو کہتا ہے خریدے گا بھائی تو میرے سے کتنے کا لے گا. تو ایک لطیفہ سنا دوں بیان سے ہٹ کے, لیکن آپ لوگ بہت ظاہر ہے گرمی بھی ہو رہی ہے, تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا, عیادت کے لیے. وہ چائنیز کے بارے میں پتہ چلا یہ شدید بیمار ہے, تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیچارے کی آکسیجن لگی ہوئی ہے اور بس بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پاں چیں چیں چاں پاں چاں, چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی عظیم بات کر کے گیا, ظاہر ہے مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا, یا کتے کا گوشت آدھا رہ گیا آدھا فریج میں پڑا ہوا ہے کھا لینا, کچھ بھی اہم بات کر کے گیا ہوگا, مرتے ہوئے اتنا چیخ چلا کے گیا. اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا, چاں چیں پواں وہاں کر کے نا, رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کی ٹرانسلیشن کروا. چائنا گیا, بھائی یہ چاں چیں پواں کا مطلب کیا ہے, تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا, الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ رہے ہو,
یہ اس کے قریب گیا, آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اسی وجہ سے مرا ہے وہ. اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں, پتہ نہیں چلو چیپاں پاپا میں کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. اللہ کے وجود کے تو ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے. آپ ایٹم کو توڑنا شروع کرو, الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران کا جو ایک نظام ہے نا, نیوکلیس کا اتنا خوبصورت پیچیدہ نظام ہے, وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. تو میں جو اصل بات کی طرف آیا تھا کہ آپ نے جب فری تھنکر کیوں بنتے ہیں, بیگم آپ سے پوچھ رہی میں آپ کی وائف ہوں, آپ کہتے ہیں اوں کر کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں نا, تو اس سے ہماری جان چھوٹنے کے بجائے پھنس جاتی ہے. اس لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں, ابے چھوڑو یار, یہ بیگم کیا ہوتا ہے. انگریز تو یہی ہے نا, بیگم کیا ہوتا ہے, میاں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر بیگم کو سوال کا جواب دے دیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں مان لیا کہ تم میری بیوی ہو, جیسے خواتین لڑائی کر رہی ہوتی ہیں نا, کیا میں تمہاری بیوی نہیں, بول دیا, مان لیا, بس اب تو جان چھوڑ دو نا, میں تم میری بیوی ہو, مان لیا نا, اب تو جان چھوڑ دو. جان چھوڑ جاتی ہے نہیں, کہ کہ جب آپ نے مان لیا تو یہ انڈے 1 درجن 400 روپے کلو ٹماٹر چل رہا ہے, 10 کلو ٹماٹر لے آئیے ہے بھائی. اور یہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے اتنے دنوں سے, اور یہ منع کی فیس بھی نہیں گئی ہے, اسکول والے بھی دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہو گے یار, نہ مانتا تو یہی کہو گے نا. تو خوب سمجھ لو, گورا اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے مان لیا نا بنانے والا ہے. آگے بہت سارے سوالات کے جواب پھر مجھے دینے پڑیں گے. اس لیے کافر نے کہا اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دو. رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا, او مائی گاڈ گالی والی دینے کے لیے کسی, او مائی گاڈ حیرانگی کے, بس اس سے زیادہ گاڈ واڈ کا نہیں ہے کوئی ان کے. تھوڑا شادی بیاہ میں کبھی کبھار ان کے اتفاق سے شادی بھی ہو جاتی ہے, بہت ہی کم کیسز ہیں ان کے یہاں شادی وادی. ہمارے یہاں تو 7 8 نکاح ایک دن مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ گورا یہ منظر آگے دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا یار, تم لوگ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں 50 60 70 سال میں جا کے نکاح ہوتا ہے, اور وہ بھی بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی دیکھیں اگر اب سمجھ میں آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو چلو کیا کر لو, شادی کر لو. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کی شادی میں, حقیقت ہے. تو آپ نے اگر یہ مان لیا نا کہ کوئی کریٹر